کربلا میں نبی کے نواسے شہید ہو گئے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے، نبی کے گلشن کے پھول، جنہیں نبی نے گود میں لے کے نماز پڑھی ہے، جنہیں نبی نے اپنا پھول کہا ہے، جن کو نبی نے لاڈ اور پیار سے پالا ہے. حسین ابن علی، علی کے بیٹے ہیں، فاطمۃ الزہرا کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، میرے نبی کے نواسے ہیں. ان کی بڑی دردناک شہادت ہوئی تھی کربلا میں. اچھا، تو اس لیے ہم غم منا رہے ہیں. اگر ہم محرم کی 10 تاریخ کو اس لیے غم منا رہے ہیں اور محرم میں ہم شادی بیاہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ حضرت حسین شہید ہوئے، تو اسی محرم کی 1 تاریخ کو دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور دنیا جانتی ہے عمر کی شہادت سے اسلام کو جو چوٹ پہنچ. بڑے افسوس کی بات ہے، آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بات تو کرتے ہیں اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی، بات کرتے ہیں زمین میں خلافت لانے کی، بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے کی، لیکن کبھی آپ ان کی زبان سے توحید کا نام نہ سنیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں صاحب، ہم توحید کی بات نہیں کریں گے، ہم عقیدے کی بات نہیں کریں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے. وہ لوگوں، اگر یہی ڈر محمد الرسول اللہ نے اگر اپنے دل میں بنا لیا ہوتا تو شاید مکے میں اسلام نہ پھیلا ہوتا. یہی ڈر نبیوں نے پیدا کر لیا ہوتا تو شاید اللہ کے پیغام کو انہوں نے اللہ کے بندوں تک نہ پہنچایا ہوتا. میرے بھائیوں، وہ کون سا اسلامی نظام ہے، وہ کون سی اسلامی اقتدار ہے، اور وہ کون سی خلافت ہے جو توحید کے بغیر قائم ہو جائے گی؟ جب تک روئے زمین پر اللہ کی توحید کو قائم نہ کیا جائے، جب تک بندوں کی عقیدوں کو ٹھیک نہ کر لیا جائے، تب تک زمین میں اللہ کا قانون کبھی لاگو نہیں ہو سکتا. امن اور چین کا وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ تعزیے نکال کے اور ان تعزیوں کے آگے سر جھکا کر کے آج اس عقیدے اور اس توحید کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. افسوس ہے، مسلمان نے ہر وہ کام کیا ہے جو دوسروں نے بھی نہیں کیا ہے. دوسروں نے اگر بت بنائے، اگر اسٹیچو بنائے، تو انہوں نے اپنے اسٹیچو کے نام غیروں کے نام پر بنائے، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہمارے بنارس میں اسی محرم کی 10 تاریخ پر ایک تعزیہ نکلتا ہے. تعزیے کی شکل آپ موبائل پر میرے پاس فوٹو موجود ہیں. تعزیے کی شکل ایک عورت کی طرح ہے، ایک عورت کا چہرہ بنا ہوا ہے، ایک عورت کا حلیہ بنا ہوا ہے، اور اس تعزیے کا نام براق کا تعزیہ ہے. وہ نبی کی سواری براق کے نام پر وہ تعزیہ بنایا گیا ہے. مسلمان آج تعزیہ ہی نہیں، ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں بت بنا کر کے اس کو حضرت حسین کا نام لے کر کے گھوم رہا ہے. تعویذ پہن رہا ہے، دھاگے پہن رہا ہے، قبروں پہ سجدے کر رہا ہے. شرک کی کون سی ایسی قسم ہے جس میں آج کا مسلمان مبتلا نہیں ہے؟ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. رات کا اندھیرا ہے، کمرہ بند ہے، تم اپنے بیڈ روم میں اکیلے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ابا بھی نہیں دیکھ رہے، اماں بھی نہیں دیکھ رہے، کوئی کیمرہ بھی نہیں ہے، مگر اللہ کا کیمرہ 24 آور آن ہے. اللہ کا کیمرہ چالو ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اس کو کیا جواب دو گے؟ آج گندگی کا وہ سارا سامان ایک موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور انگلی کا ذرا سا ٹچ کرنا ہے. میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس گندگی میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے. صرف ایک چیز ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کر لو، نماز کی پابندی کرنا شروع کر دو، نمازی بن جاؤ، انشاءاللہ یہ گندی عادتیں دھیرے دھیرے چھوٹ جائیں گی. جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. رات کا اندھیرا ہے، کمرہ بند ہے، تم اپنے بیڈ روم میں اکیلے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ابا بھی نہیں دیکھ رہے، اماں بھی نہیں دیکھ رہے، کوئی کیمرہ بھی نہیں ہے، مگر اللہ کا کیمرہ 24 آور آن ہے. اللہ کا کیمرہ چالو ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اس کو کیا جواب دو گے؟ آج میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے، جو پہلے میرے نبی کا جنہوں نے کلمہ پڑھا، من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے وہ انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ صحابہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے جو ایمان لائے، جو ان کے بعد میں ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہو گیا، اور جو کمبخت یہ کہہ رہا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں، جو گالی دے رہا ہے ابو بکر صدیق کو، جو برا بھلا کہہ رہا ہے عمر فاروق کو، جو برا بھلا کہہ رہا ہے عثمان غنی کو، اس کا مطلب کہ قرآن کی آیت پر وہ ایمان نہیں رکھتا. قرآن کی آیت ذلیل کرتی ہے ان لوگوں کو جو صحابہ کرام سے راضی. جب اللہ راضی ہے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟